اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی اس کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی۔ ابا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیات سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب اپنے اندر کی اداسی، جہاں کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہوتی تھی اور ترکی پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ سفر نامہ استنبول، یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کیسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تایا فروختان کے کک ظفر، جو کہ بہت کم ادھر آتا تھا، ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روحیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا، اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر آتے تھے، سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتے تھے۔ پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورنٹ میں کیا ملتا ہے؟ اب نور بانو کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ ٹاپ کپی پیلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بیچارگی سے نفی میں سر ہلائے گئی، مگر وہاں جواب کا انتظار کون کر رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کٹ کٹ کاٹتی بولتے چلی جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا ہے ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح ہوتا ہے، اتنے مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں ریسیپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے۔ لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لاؤنج اور کچن کے درمیان دیوار اوپر سے آدھی کو کھلی تھی، وہ ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ ان کا دل زور سے دھڑکا۔ لمحے بھر کو اسے ٹاپ کپی اور ایران بھول گیا تھا۔ وہ بالکل چپ سی ہوئی، ذرا سست روی سے چلتی ہوئی، سماعت ادھر ہی اس کی لگی ہوئی تھی۔ کیا؟ کب؟ ابا کے تاثرات بدلے تھے اور وہ ایک دم سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا، کہیں کچھ غلط تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے، اور یہ سن کر فاطمہ بھی کچھ گھبرا گئی تھی۔ تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی، اور حیا مجسمہ بنی ان کے پیچھے سانس رو کے کھڑی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا۔ ابا کے الفاظ پورے لاؤنج میں گونج رہے تھے۔ ملال بھرے سکتے میں تھے وہ، حیرت، شوق، دکھ، وہ ملی جلی کیفیات میں گھری کھڑی تھی۔ وہ لوگ 2 روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں، میں فرقان بھائی کو بتا دوں؟ ابا جو تھے انہوں نے تعصب سے کہتے ہوئے فون اٹھا کر نمبر ڈائل کیا، تایا فرقان کا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، انسان سے اس کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے، بے اختیار۔ اسے ڈی جے یاد آ گئی تھی۔ سلیمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والے گھر کو سوگواریت چاہیے ہوئی تھی۔ لان میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھیں، جہاں فرنیچر ہٹا کر چاندیاں بچھا دی گئی تھیں۔ درمیان میں کھجور کی گٹلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتہ دار خواتین سادہ ہولیوں میں تھیں، مگر عابدہ چچی، سہرش اور ثنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھی۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلا ہے۔ اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی قمیص چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے لیا ہوا تھا، اور وہ گٹلیاں پڑھتے ہوئے لاشعوری طور پر ایک ایسی جگہ بیٹھتی جہاں سے کھڑکی کے باہر لان کا حصہ صاف نظر آتا تھا، مگر باہر والوں کو اندر نظر نہیں آتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد جمع تھے، ابا، تایا اور کچھ کزنز البتہ نہیں تھے۔ وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ گئے ہوئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جہاں کا سامنا کیسے کرے گی۔ خیر، خفت اسے ہونی چاہیے نہ کہ حیا کو۔ وہی قصوروار تھا، وہی پاشا کا ساتھی تھا۔ وہ تو اتنی مضبوط تھی کہ اپنے تاثرات چہرے پہ نہیں آنے دے گی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا اور وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود بھی حیرت زدہ تھی۔ اتنے برس بعد پھپھو آئی ہیں، وہ بھی تابوت کے ساتھ۔
لاؤنج کے دروازے پہ خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں، اونچا بین، بلند سسکیاں۔ وہ دور دراز کی رشتہ دار خواتین جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی ہیں نا، سب سے آگے تھی۔ پھوپھو بہت نڈھال تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی۔ وہ سب بھی کھڑے ہو چکے تھے، لڑکے تابوت اندر لے رہے تھے۔ حیا ذرا ایک طرف ہو کر کھڑی ہوگی اور دوپٹے کا پلو ترچا کر کے چہرے پہ ڈال کر ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا۔ اب اگر وہ نقاب کرتی ہے تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے؟ ایک فیصلہ کیا ہے تو اسے صحیح سے نبھائے گی نا۔ مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھوپھو کے گلے لگی۔ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہاں بہت اپسٹ تھا۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی پھوپھو سے الگ ہو کر آہستگی سے وہ بولی۔ وہ شخص شرمندہ تھی۔ کیا تھا اگر پھوپھو کو ایک فون کر لیتی؟ اس نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، جواب تھا بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو نگاہیں کھڑکی پر پھسل گئیں۔ باہر لگے مجمع میں وہ جہاں کو کھوجنے لگی اور پھر ایک دم چونکی۔ اس نے بہت سی باتیں سوچی تھیں، جہاں اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، مگر جو جہاں نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہاں سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا۔ جہاں نہیں آیا چچی۔ فروخ پتہ نہیں کب اندر آیا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا۔ پھوپھو بتا رہی ہیں کہ وہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ فروخ بتا کر آگے بڑھ گیا تو فاطمہ وہ خود بھی ششدر رہ گئی۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ بندہ باپ کے جنازے پر بھی نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گٹھلیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ صرف حیا کے ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا ہے تو اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا نا، اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ کہیں دور سے جہاں کی آواز ابھری تھی، شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی۔ مگر وہ آیا کیوں نہیں؟ کیوں؟ سب بہت متاسف اور غمزدہ تھے۔ گھر میں خاموشی نے سوگواریت طاری کی ہوئی تھی۔ اگلے روز کل تھے۔ گھر میں کچھ کرنے کے بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دے دیے گئے کہ بما فیملی جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے صالح ثواب کے لیے دعا کریں۔ اسلام آباد میں کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ استنبول بنتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے، مگر حیا نے یہ ضرور سوچا تھا کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا۔ فاطمہ فون سننے اٹھی تو وہ کافی کا کپ لیے پھوپھو کے پاس آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، خاموش سی، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ تھینک یو بیٹا۔ اس نے جب کپ بڑھایا تو وہ چونکی، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور کپ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی۔ شرمندہ مت کرے پھوپھو، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے سوچا کہ جہاں کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ ایک مبہم سی وضاحت اس نے دی اور وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ تم بتائے بغیر چلی گئی ہو۔ بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، جیسے فیصلہ نہ کر پائیں کہ وہ کتنا جانتی ہیں۔ وہ ترکی سے باہر گیا ہوا ہے، فلائٹ کا مسئلہ تھا کچھ، ابھی 1-2 دن میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی نا اکیلے سب مینج کرتے ہوئے۔ حیا، میں نے زندگی میں نا بہت کچھ تنہا ہی مینج کیا ہے۔ میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلاوطنی کاٹ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سب کہہ رہی تھیں۔ اور حیا، اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں نا کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اب اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب حیا ان کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی جسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ تمہیں بھی اتنا مضبوط بننا چاہیے۔ ان کی آخری بات پر وہ بے اختیار چونکی تھی۔
یہ ماں بیٹا نا بعض اوقات کتنی مبہم سے باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے مشکل سے اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل! بدقت اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جی ہاں، کالنگ۔ اس کی ساری نیند اڑ گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جی ہاں، حیا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ فائن۔ تم سو رہی تھی؟ ہاں۔ اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی نا؟ یہ اس نے سوچا تھا۔ ممی سو رہی ہیں؟ ظاہر ہے۔ اٹھاؤں انہیں؟ نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ماموں یا ڈرائیور ہے؟ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے۔ کیوں؟ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ نہیں معلوم، تو مجھے لینے آ سکتی ہو؟ او ہاں، تم رکو، میں آتی ہوں، وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری، منہ دھو کر عبایا پہن کر چابی لی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، ایسے میں خود جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھی، ابھی رات پاتی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر اس نے جہاں کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پہ تھا۔ السلام علیکم۔ چند منٹ بعد ہی وہ دروازے کا فرنٹ ڈور کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ گنشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ پہ آدھے آستین والی گرے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ماتھے پہ گرے ذرا بکھرے بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھیں اور وہ اسے پہلے سے ذرا کمزور لگ رہا تھا۔ اسے ترکی سے آئے ہوئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی فرق واضح تھا۔ کار سڑک پہ رواں دواں تھی، دونوں خاموش تھے۔ آخری ملاقات کا بوجھل پل اور تناؤ ابھی درمیان میں حائل تھا۔ ممی اٹھی تو نہیں؟ نہیں۔ تم آئے کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے۔ مصروف تھا۔ وہ گردن ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ کہنے کو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ قبرستان چونکہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، جلدی وہ پہنچ گئے۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا تھا، سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی 7 سامان پر چمک رہے تھے۔ پھپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، احاطے میں، جہاں کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھیں۔ ایک درخت اس کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رہا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے قبرستان کے داخلی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ جہاں کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جب جہاں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا، پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا چونکہ اس کے عقب میں تھی سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ دعا کے بعد وہ کافی دیر تک سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا۔ انگلی سے وہ مٹی پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ پھر جب وہ اٹھا نا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گھر آ کر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا۔ تم آرام کرو، میں اوپر کمرہ دکھا دیتی ہوں، وہ اجنبی انداز میں کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جہاں خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا، دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پہ ڈال دیا۔ حیا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ صاف ستھرا سا گیسٹ روم، کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا۔ جہاں نے بیگ سائڈ پہ رکھا اور بیٹھ گیا۔ بس ایک کپ چائے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ جھک کر جوکرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وولٹے قدموں واپس پلٹی۔
चंद मिनट में जल्दी जल्दी उसने चाय बनाई और ऊपर लेके, जब वो ऊपर चाय लाई तो वो बेड पे नीम दराज आंखों पे बाजू रखे हुए लेटा था। चाय? इसने कप साइड टेबल पे रखा, वो हिला नहीं था। जी हाँ, मगर वो सो चुका था। हया की निगाहें इसके पाँव पे फिसली। जॉगर्स के तस्मे खुले हुए थे मगर वो उतारे नहीं गए थे। पता नहीं क्यों इसे इस पर तरस आ गया। शायद वो थका हुआ था, शायद बीमार था। इसने एसी ऑन किया और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। सुबह वो देर से उठी थी। लाउंज में आई तो फातिमा और पप्पू चाय पी रही थी। 11 बज रहे थे। नूर बानो, मेरा नाश्ता। नूर बानो को पुकार कर वो इनके पास आ गई। फातिमा लाहौर वालों का तस्करा कर रही थी। आप लोग कब आए? सुबह 8 बजे के करीब पहुंच गए थे। तुम सो रही थी। अच्छा। जी हाँ, उठ गया। दोनों एकदम से इसे देखने लगी। जी हाँ? ओह, वो तो सुबह ही पहुंच गया था ऊपर कमरे में, आपको नहीं पता? नहीं, वो आ गया। सभी सिकंदर के चेहरे पर एकदम से चमक उभरी, खुशगवार सी हैरत। वो बाप के जनाजे के तीसरे दिन पहुंच रहा था मगर इधर तो कोई नाराजगी ही नहीं थी। जी मैं देखती हूँ। वो खुद ही उठ गई। ऊपर इसके कमरे का दरवाजा खोला तो यख बस्ता हो चुका था। एसी तब का ऑन था। इसने जल्दी से एसी बंद किया और पंखा चला दिया। जिया इसी हालत में जूतों समेत लेटा था, आंखों पे बाजू रखे। वो शायद नींद में भी किसी को अपनी आंखें पढ़ने की इजाजत नहीं देखा था। साइड टेबल पे धरी चाय ठंडी हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी। सोचा उठा ले, फिर ख्याल आया कि रहने दे, इसको पता तो चले कि कोई इसके लिए चाय लाया था। वो दोपहर के खाने में नहीं उठा। पप्पू इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो इसके उठने का इंतजार करने लगी। दोपहर में ज़ारा आ गई थी। मौसम अच्छा था। दोनों ने शॉपिंग प्लान की मगर जब वो बाया पहनकर बाहर आई तो फिर से एक्शन रिप्ले स्टार्ट हो गया। तुमने बाया कब से लेना शुरू किया? एक लंबा और जामिया जवाब देकर भी इसे लगा कि ज़ारा गैर मुतमईन है, फिर गैर आरामदेह भी। शॉपिंग करते करते, जूते देखते देखते, कपड़े निकलवाते और फिर आखिरी राहत बेकर्स के सामने पार्किंग लॉट में बैठे स्कूप का स्लश पीते हुए ज़रा बार बार एक गैर आराम निगाह इस पे डालती जो पूरे एतमाद से अबाया और निकाब में बैठी थी और स्लश पी रही थी। यार चेहरे से तो हटाओ ना, ज़रा मेरा दम नहीं घुट रहा ना, मैं मरने वाली हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, अगर तुम नहीं हो तो बताओ। वो एकदम संजीदगी से उसे कह रही थी। वो हया सुलेमान थी। वो आयशे गुल की तरह हर बात नरमी से सह जाने वाली नहीं थी। जब वो अपने ज़माने जाहिलियत के लिबास पे किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी तो अब अपने निकाब पर किसी को बोलने का मौका क्यों दे? सिर्फ हिजाबी लड़कियां सब्र क्यों करें? इसकी राय में सबसे ज्यादा चुप रहने को भी कमजोरी समझा जाता है। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ। जरा जरा बुखला गई थी। वो सर झटक कर स्लैश पीने लगी। बाहर पार्किंग लॉट में चंद माह पहले के मनाजिर अभी भी रकम थे। डॉली इसे सबसे पहले इसी जगह मिली थी। मेजर अहमद यानी पिंकी से मिलकर जो इसे उलझन होती थी कि वो पिंकी कैसे बना, वो खत्म हो गई थी। वो तो इसकी जॉब का हिस्सा था ना। पता नहीं वो बात क्यों नहीं समझ सकी थी। वो वापस आई तो दिल जरा बोझल था। ज़ारा और इसके मदारिब मुख्तलिफ हो गए थे। पता नहीं डीजे अगर होती तो इसका कैसा रद्द-ए-अमल होता। अब अजनबी का टैग जो पेशानी पे लग चुका था। लाउंज में सब बड़े बैठे थे। ताया ताई, अब्बा अम्मा, पप्पू और सामने एक सोफे पे संजीदा सा आज यहाँ वही सुबह वाले कपड़े मगर बाल गिरे थे। शायद अभी अभी फ्रेश होकर नीचे आया था। वो सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पे पहुंचकर इसे लगा कि वो इसे देख रहा है। इसने बेख्तियार पलट कर देखा। जी हाँ, ताया फुरकान की तरफ मुतवज्जह था। वो इसे नहीं देख रहा था। वो सर झटक कर अंदर दाखिल हो गई। दोबारा इसकी जहां से मुलाकात रात के खाने पर हुई। वो ज़रा देर से डाइनिंग टेबल पे पहुंचा था। अब्बा मरकजी कुर्सी पर बैठे थे। हया फातिमा के साथ एक तरफ बैठी थी। जी हाँ, जो कुर्सी खींच रहा था वो हया के बिल्कुल मुकाबिल थी मगर वो इसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो भी यही कर रहा था, बल्कि वो तो शायद हमेशा से यही करता आया था। कितनी छुट्टी है तुम्हारी? अब्बा ने खाने के दौरान पूछा, जबकि वो सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा उठाते हुए बोला, कुछ कंफर्म नहीं है। छुट्टी कैसी भाई? अपना रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि पाशा का। इसने तलखी से सोचा, 1-1.5 हफ्ता तो हूँ, फिर शायद चला जाऊँ। मम्मी को यहीं अपार्टमेंट ले दूंगा। हया ने चौंक कर सर उठाया। पप्पू, अब आप यहीं रहेंगी? इसके चेहरे पर
خوشگوار سی حیرت امڑ آئی۔ سبین پھپھو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ صرف سکندر کے لیے وہاں تھی، اب ادھر رہنے کا جواز ہی نہیں ہے۔ تو جی ہاں، ابھی یہیں شفٹ ہو جاؤ گے؟ فاطمہ نے ذرا دبے دبے جوش سے کہتے ہوئے ایک نظر سلمان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی ذرا امید سے جہاں کو دیکھنے لگے۔ وہی بیٹی کو اپنے قریب دیکھنے کی خواہش، اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہیں گھر ہے سبین کا۔ جہاں ہلکا سا مسکرایا، وہ پورے دن میں پہلی دفعہ شاید مسکرایا تھا۔ رہنے دے مامی، میرے نصیب میں پاکستان رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ ایسا کہ حیا کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی تھی اور وہ سر جھکائے کھانا کھائے جا رہا تھا، مگر چہرے پہ وہی مسکراہٹ، وہی چمک تھی جو وہ کبھی کبھی اس کے چہرے پہ دیکھا کرتی تھی، خاص موقعوں پہ، خاص باتوں میں۔ خیر، کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان لے گی۔ وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی تھی۔